السلام علیکم ذاکر سر، میرا نام نوید اقبال ہے اور میں فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر ہوں، ویب سائٹ ڈیزائنز کرتا ہوں۔ سر میرا سوال آپ سے ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں تقریباً 16 سال سے کوادریپلیجک ہوں۔ صاحب آپ کا ذرا سوال دہرائیں گے؟ تقوی دوسرا سنا، پہلا لفظ کیا تھا؟ توکل، توقع سنا اس کے آئے بعد دونوں ایک ہی ہیں، یس، جی آئے دونوں ایک ہی ہیں، توکل اور تقوی، یس ہاں وہی بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے جی، مضبوط کرنے کے لیے جی، اور اپنے تقوی کو اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا کیا چاہیے؟ بھائی صاحب اقبال نے پوچھا ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بہترین ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو۔ صحیح، اگر آپ کو عربی زبان پتہ ہے تو صرف قرآن پڑھیے عربی میں، عربی نہیں پتہ ہے تو اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اردو پتہ ہے تو اردو میں پڑھیے، انگلش پتہ ہے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے وہ زبان میں قرآن مجید کا آپ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہوں گی۔ آپ سمجھ رہے؟ سر مجھے عربک بھی آتی ہے اور میں نے ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے، اور ٹرانسلیشن کوشش سے پڑھا ہے، اردو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے، جی ہاں، اور کتنے بار پڑھے؟ 2 بار 2 بار کوشش کرتا ہوں سر کہ میں عمل کروں، جی ہاں لیکن جتنے بھی لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، کچھ لوگ، میں تقریباً 16+ ایئر سے کوادریپلیجک ہوں، جی ہاں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط کرو کہ اللہ تمہیں چلا دے، اللہ تمہیں چلا دے، چلا دے۔ مطلب جی ہاں، کون بولتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ملنے آتے ہیں موسٹلی، تو آپ ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں؟ مطلب ان کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ میرا توکل اور تقوی شاید ویک ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو بول رہے بیوقوف لوگ ہیں۔ قرآن کی آیتیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے۔ کوئی ڈاکٹر نے آپ سے ایسا کہا کیا ایمان مضبوط کرو چلنے لگ جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر نے کہا؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا عام آدمی سے پوچھتے ہیں؟ آپ غلط لوگ کی، اگر وہ بولیں گے مضبوط کرو اور چلنے لگ جائیں گے تو اس کو بولو مضبوط کرو اور چھلانگ لگاؤ 10 مالے سے، بولو اس کو، ہاں کہ نہیں؟ صحیح بات، آپ ان سے پوچھے جن کو برابر پتا ہے، چاہے میڈیکل سائنس کے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ یہ کہنا کہ آپ کا تقوی ہو جائے گا تو کوٹے پلے چلے جائیں گی، وہ یہ کہنا چاہیے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو اچھی صحت دے۔ اگر اچھی صحت نہیں دیتا ہے تو آپ کا کوادریپلیجک ہونا آپ کے لیے آخرت کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے۔ سمجھے کیا بولا میں؟ اللہ سے دعا کرو کہ میرا صحت اچھا ہو جائے۔ اللہ اچھی نہیں کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا شکر ادا کرو؟ اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے، اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، نہیں قبول کرتا ہوں تو 10 گنا خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ راضی ہے اس میں۔ ہاں، پہلے میری دعا تھی، سیکنڈ والی اللہ کی دعا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کچھ غلط کام نہیں کر رہے، آپ جو اللہ کا حکم ہے فالو کر رہے۔ آپ کوادریپلیجک ہے، پیرالائز تو ہاتھ تو چل رہے آپ کے نا، یہ بس فنگرز نہیں چلتی۔ ماشاء اللہ۔ میں ڈاکٹر ہوں، سینکڑوں کو جانتا ہوں جو ہل بھی نہیں سکتے۔ شیخ دیدہ جس سے متاثر ہوا 9 سال بیڈ پہ تھے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ آپ تو ان سے 100 گنا اچھے، الحمدللہ، برابر کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک مومن وہ ہے جو بھی ہوا الحمدللہ۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو بولتے بھائی دعا تقوی کرو چلنے لگ جائیں گے، نہ دین کے بارے میں جانتے نہ میڈیکل سائنس کے بارے میں جانتے۔ آپ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شفا کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کیا میں چل سکوں؟ اللہ نہیں اچھا کرتا تو بولا الحمدللہ یہ میرا جنت کا رستہ ہے۔ آپ سمجھے؟ صحیح بات، آپ سمجھے نا؟ جی جی صحیح۔ یہ بولنا کہ اب تقوی ہو جائیں گے چلنے لگ جائیں گے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نہیں بول رہے، جی صحیح، نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ صحیح بات۔ تو آپ اللہ سے یہ دعا کرو۔ میں انگلش میں کہوں گا، I used to complain to Allah because I had no shoes۔ میں اللہ سے ناراض تھا، شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔
जब मैं एक इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है, समझ रहे आप, मैं अल्लाह से शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है, लेकिन जब मुझे ख्याल आया, जब मैं इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो पैर ने अच्छा होना कि जूते ने अच्छा होना? जूते ने अच्छा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बात कर सकते, दीदा साहब बात भी नहीं कर सकते थे, आप हाथ हिला रहे, वो हाथ भी नहीं हिला सकते थे। सोच सकते दीदात, शेख दीदात, जिसकी पूरी स्पीच उनकी जान थी, वो पूरे पैरालाइज हो जाते, स्ट्रोक होता उनको, 9 साल तक के, 9.5 साल तक के बिस्तर पे थे, फिर भी दावत करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा मानते थे। अल्लाह की मदद, तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं थे उनके पास, नहीं तो बोलते थे दीदा साहब आप भी तकवा करो, आप भी चलने लग जाएंगे। क्या दीदा साहब का तकवा कम था? अगर कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी मुश्किलात आती है, 2 चीज हो सकते हैं, इजे सजा है या टेस्ट है। आपको अपने जिंदगी में झांक के देखना चाहिए, क्या मैं अल्लाह को मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, कुरान पे अमल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि अब आप 50% कर रहे, अच्छा मैं 60 करूंगा, 70 करूंगा, 80 करूंगा, 100 की कोशिश करूंगा। तो आप अपने जिंदगी का इंट्रोस्पेक्शन लो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने जिंदगी का हिसाब किताब, बराबर। और अगर आपको लगता है कुछ चीज आप कुरान और हदीस के खिलाफ कर रहे, उसको तब्दील करो। अगर लगता है सब चीज सही कर रहे, तो ये आपके लिए टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड। एक आदमी बहुत अच्छे से दौड़ता है, आखिरत में जन्नत जाएगा, वो बनिस्बत एक आदमी व्हील चेयर पे लेकिन जन्नत में जाएगा, कौन सा बेटर है? एक आदमी दौड़ने में फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं करा, वो जाएगा जहन्नम में। और एक इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को मानना, जन्नत में जाएगा। दोनों में से कौन सा बेहतर इंसान है? जो जन्नत में जाएगा, जो व्हील चेयर पे है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सजाए या फिर टेस्ट है? आप ही कर सकते, मुझे थोड़ी आपके बारे में जानता हूं भाई। आप तो कुरान मजीद 2 बार पढ़ चुके हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2 बार में से कोई भी गलत करते हैं, यहाँ बोलो मत, करता हो तो चेंज कर दो। हाँ, कभी कभी सिगरेट पीते, बंद करो। कभी कभी आपने, मैंने बोलता हूँ शराब पीते, हो सकता है, तो जो आपको नजर आता है उसको तब्दील करो। नहीं नजर आता है, ये मेरे टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड है, बराबर ना। मुझे जब निकाह में हिजरत किया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं तहज्जुद में हर रात को दुआ करता हूँ कि मेरी जान और मेरी माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान। आधी दुआ सुन ली, माल छोड़ दिया, अभी हिजरत किया, मैं अभी जान जाने के लिए रुकी है, बस शहादत की मौत चाहता हूँ, समझे कि नहीं। दुआ करता अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपके लिए वो करे जो आखिरत में आपके लिए बेहतर हो, इंशाअल्लाह। और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे खालिस नियत वाला दाई बनाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन नवीद इकबाल नाम है। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन।